تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج میں تعظیم کے ٹاپک لینا چاہتا ہوں، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کے بارے میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل میں جا کر، سلسلہ کوکبیہ کے چینل میں جا کر دین کی پہچان، اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کلاس 10 ہے یا کچھ یاد نہیں مجھے، جس میں عبادت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ وہیں میں تعظیم کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا چکا ہوں۔ اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ تعظیم کے بارے میں بات اچھے طریقے سے کھل کر سامنے آ جائے، کیونکہ یہ بہت پریشانی کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، اس طرح کے کچھ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عظمت۔ عبادت جو ہوتی ہے وہ بھی حقیقت میں تعظیم ہی ہے، عبادت جو ہے وہ بھی حقیقت میں تعظیم ہی ہے، مگر عبادت کے لیے وہ تعظیم، ایسی تعظیم خود کو بندہ جانے اور جس کی تعظیم کرتا ہے اس کو اپنا رب الہ خدا جانے، اور تعظیم کی حد انتہا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بھی ادب ہی میں آتا ہے، یعنی تعظیم، عظمت جسے کہتے ہیں، تو عظمت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی عظمت جڑتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بھی عظمت کا لفظ جوڑتا ہے، یعنی کہتا ہے۔ تو معلوم ہوا عظمت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ جس کے کرنے کو تعبد کہتے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے، اللہ کی ذات سے،
جسے تعبد کہتے ہیں، اور جو بندے سے تعلق رکھتی ہے، بندے کی ذات سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہاں ادب نام آتا ہے، اس کا نام پڑتا ہے ادب، اس کا نام تعبد نہیں بلکہ ادب۔ ادب عظمت سے تعلق رکھتا ہے، عظمت بڑائی کو کہتے ہیں، عظمت بڑائی کو کہتے ہیں، بڑپنے کو کہتے ہیں عظمت۔ اور عظمت جس کی جاتی ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے، یعنی عزت سے اس کا تعلق ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے اسے تعظیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات سے جو ادب و احترام اور تعظیم جڑتی ہے، اس نیت سے کہ بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ میں جس کی تعظیم کرتا ہوں، میں جس کا ادب کرتا ہوں، یہ میرا رب ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا الہ ہے۔ یہ جان کر جب ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو وہ ادب و احترام جو اللہ کی ذات سے تعلق ہو جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں، اور اسے تعبد بھی کہتے ہیں۔ اور وہی چیز عظمت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ بھی عظیم استعمال کیا ہے، اور اسی وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن پاک میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا لفظ بھی آیا، اور بھی سرکار کے لیے عظمت کا لفظ آیا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ عظمت جو ہے وہ اللہ کی ذات سے بھی تعلق رکھتی ہے اور بندے کی ذات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے، بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی اس لفظ کا تعلق ہے، اور اسی وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی عظمت والی ذات ہے، آپ بڑے عظیم ہیں۔ یہ اگر یہ کہنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ عظمت جو ہے بندے کے سے بھی لگتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جس کو کہتے ہیں عزت، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں صرف نیت رہتی ہے، بندے کو اگر بندہ جان کر اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، تو اب اس عمل کو، اس کام کو، اس فعل کو عظمت کہیں گے، تعظیم کہیں گے، تکریم کہیں گے، ادب کہیں گے۔ وہی حرکت اللہ کی طرف، اللہ کی ذات سے جڑ جاتی ہے، اللہ کی ذات کی طرف جوڑ پیدا ہو جاتی ہے، تو اب اس کو عبادت کہیں گے، بات سمجھ میں؟ تو حقیقی ادب و احترام اور انتہائی تعظیم کی حقدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی انتہائی تعظیم اور انتہائی احترام اور انتہائی ادب کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی یہ جاننا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے عظمت والا کوئی نہیں۔ جب اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے عظمت والا کوئی نہیں، یہ خیال آتا ہے
تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور ایسی تعظیم کو، ایسے ادب کو، ایسے احترام کو عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ تو ایسی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ اس عظیم ہستی کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، تو وہ اظہار صرف عبادت کے ذریعے ہی ممکن ہے، یعنی وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ رکوع کی حد میں رکوع کریں، وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سجدہ کریں، وہ عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھ جائیں، وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، وہ عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، وہ عبادت ہے۔ اس طرح اللہ کے لیے آپ روزہ رکھیں، وہ عبادت ہے۔ اللہ کے لیے آپ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، وہ عبادت ہے۔ اللہ کے لیے آپ سفر کریں، وہ عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ یعنی جو کام بھی آپ، جو فعل بھی آپ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے کریں گے تو اب اس کو عبادت مانی جائے گی۔ بات سمجھ میں؟ حالانکہ وہ بھی ادب ہی ہے، وہ بھی تعظیم ہی ہے، وہ بھی احترام ہی ہے، مگر کیسا؟ انتہائی درجے کا۔ وہ تعظیم اور وہ احترام، وہ تکریم انتہائی درجے کی، جس میں تمہاری نیت اللہ کے لیے ہو۔ بات سمجھ میں؟ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے تو عبادت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے۔ بات سمجھ میں؟ جو کچھ بھی آپ اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے کریں گے وہ اللہ کا ادب ہوگا، اللہ کا احترام ہوگا، وہ عظیم ہستی کی تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی، جسے عبادت کہتے ہیں۔ ویسا ہی عمل اگر آپ اللہ کے کسی بندے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے کسی بندے کے لیے کرتے ہیں، وہ بندہ جس کی تعظیم، جس کی عزت ضروری ہوتی ہے، ایسے بندے کے لیے اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو اب اسے عبادت نہیں مانا جائے گا، بلکہ اسے تعظیم مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ تعظیم مانا جائے گا، کیونکہ وہ بندہ ہے۔ وہ حضور اقدس نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں؟ یہ سب سے بڑی ذات ہے ابدیت میں۔ وہ اس ذات کے لیے بھی آپ ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہ جان کر کے یہ رسول ہیں، یہ عبد ہیں، یہ الہ نہیں ہیں، تو اب اس کو عبادت نہیں مانا جائے گا، بلکہ تعظیم مانا جائے گا، ادب مانا جائے گا، عزت مانی جائے گی، تعظیم و تکریم مانی جائے گی۔ بات سمجھ میں؟ اس طرح کوئی بھی بزرگ کے لیے تعظیم و تکریم، ادب و احترام کرنا جائز ہے، مگر شریعت مطہرہ
جس چیز کی اجازت دی ہے وہاں تک کرنا چاہیے، جس چیز کی شریعت اجازت نہیں دی ہے وہاں رک جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ سجدہ جو ہے، یہ حرکت، یہ اگر خالص عبادت ہوتی تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہی نہیں۔ اگر سجدہ کر لینا اگر عبادت ہوتی تو شرک ہوتا، تو شرک اللہ حکم نہیں دیتا، شرک کا حکم اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ شرک کا حکم کبھی نہیں دیتا، کسی وقت بھی نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا سجدہ بھی ایک عمل ہے، ایک کام ہے، ایک فعل ہے جو تعظیم کے دائرے میں آتا ہے، تعظیم و تکریم کے دائرے میں آتا ہے، اور عظمت کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ سجدہ کر لیتا ہے تو وہ جائز رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کا سجدہ کرو۔ یہاں سجدہ عبادت نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، وہ سجدہ عبادت نہیں، وہ سجدہ تعظیم ہے، اسے کہتے ہیں سجدہ تعظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اے فرشتو، یہ عظمت والا ہے، تمام مخلوق میں یہ اشرف ہے، تم سے بھی زیادہ یہ مرتبے میں فائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا رتبہ تم سے بھی بڑا ہے۔ جب یہ تم سے بڑا رتبہ رکھتا ہے تو تم اس کی عزت کے خاطر اس کا سجدہ کرو۔ تو وہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں ہے، وہ سجدہ سجدہ تعظیم ہے، اور وہ بھی سجدہ تعظیم حکم الہ پر، اللہ کے حکم پر، اور اللہ کے اسی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ شیطان ہو گیا، رجیم ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے اسے دھتکار دیا گیا، اسے دور کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ادب کے لحاظ سے، تعظیم کے لحاظ سے سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ بھی شرک نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی فعل بغیر نیت کے نہ عبادت ہوتی ہے نہ تعظیم ہوتی ہے۔ فعل کرتا ہے بندہ تو نیت ہونی چاہیے، وہ نیت یہ کہ میں اللہ کی ذات کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی ذات کی ادب کرتا ہوں، اللہ کی ذات کی تعظیم کرتا ہوں۔ اب جب وہ کام کچھ بھی کرتا ہے تو وہ عبادت ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں بندے کی طرف رجوع ہوں، یہ بندہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، میرا الہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، میں جیسا بندہ ہوں یہ بھی ویسا ہی بندہ ہے، مگر مجھ سے عزت میں، عظمت میں مجھ سے بڑا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی عزت مجھ سے بڑی ہے، تو اس طرح سوچ کر اگر کوئی سجدہ کر لیتا ہے تو وہ سجدہ سجدہ تعظیم کہلائے گا، سجدہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، تمام فرشتوں کو
جو نورانیت مخلوق ہے، جو نورانی مخلوق ہے، تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تو معلوم یہ ہوا یہ اللہ کبھی بھی شرک کا حکم نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ شرک کا حکم نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرشتوں کو دیا ہے وہ شرک کا نہیں، تعظیم کا حکم دیا۔ وہ سجدہ تعظیم رہا، بات سمجھ، وہ سجدہ تعظیم رہا، سجدہ عبادت نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ فرشتے یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالی کی ذات ہی الہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ تعالی کی ذات نہیں ہے، یہ جانتے تھے، تو حکم ہوا تعظیم کی، اور وہ بھی سجدے کے درجے کی تعظیم۔ کہاں، کون سے درجے کی تعظیم؟ سجدے کے درجے کی تعظیم کا حکم ہوا۔ تو فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں، وہ سجدہ تعظیم ہے، بات سمجھ میں؟ اور یہ سجدہ تعظیم، یہ بات بھی میں یہاں بتا دیتا ہوں، یہ سجدہ تعظیم تمام انبیاء کے شریعت میں بھی جائز تھا، جو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جتنے بھی انبیاء رہے، ان انبیاء، ان کی امت میں سجدہ تعظیم جائز تھا۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر تمام ان کی اولاد، بات سمجھ میں، حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ واقعہ بھی قرآن میں ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کس کے باپ ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، اور ان کے بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا، اور دیگر تمام بھائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، مسلمان ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ یہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لایا، بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا وہ جو سجدہ ہوا وہ سجدہ عبادت نہیں رہا، وہ سجدہ تعظیم رہا۔ وہ کیا رہا؟ سجدہ تعظیم رہا، وہ سجدہ عبادت نہیں رہا، وہ سجدہ تعظیم رہا۔ ایک نبی کس طرح شرک کر سکتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح شرک کر سکتے ہیں؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کس طرح شرک کرنے پر آمادہ کرتے ہیں؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، وہ کس طرح مانتے ہیں شرک کرنے کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے زمانے میں باعتبار تعظیم و تکریم
سجدہ کرنے تک کا بھی حکم تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میری شریعت میں رکوع اور سجدے کی حد تک، یعنی میری شریعت میں سجدہ کرنا کسی بندے کا، یہ عمل بھی تعظیماً ہی صحیح، یہ سجدہ تعظیم بھی گناہ ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ کس کی شریعت میں آ گیا؟ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اپنی شریعت میں یہ بات واضح کر دی کہ میری امت اب کسی امت کا یا کسی نبی کا بھی سجدہ نہ کرے، تعظیماً ہی صحیح سجدہ نہ کرے، اگر وہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ گنہگار ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ شرک اس وقت ہوگا کہ جب بندہ جس کا بھی سجدہ کرتا ہو اسے الہ مان لے، اب شرک ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟ اگر بندہ کسی بندے کو سجدہ کر رہا ہے بندہ جان کر، اور اس سجدے کو سجدہ تعظیم جان کر اپنے سر کو زمین پر رکھ رہا ہے، اس کے آگے، اس کی عظمت کے خاطر، اس کی عزت کے خاطر، اس سجدے کو سجدہ تعظیم کہیں گے۔ اور یہ سجدہ تعظیم جس میں سبحان ربی العالی نہیں پڑھا جائے گا، بات سمجھ میں؟ جس میں تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، جس میں تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، یہ ایک عمل، ایک کام جو سجدے کے طریقے کو بتاتی ہے، بات سمجھ میں؟ مگر جہاں اللہ کے لیے سجدہ ہوگا، وہی کام، وہی طریقہ جس کو سجدہ کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوگا، تو وہاں سبحان ربی الاعلی کی تسبیح بھی ہوگی، اور نیت بھی یہ ہوگی کہ میں جس کے آگے جھکا ہوں، میں جس کے آگے جھکا ہوں وہ میرا رب ہے، وہ میرا الہ ہے۔ اگر ایسا کوئی بندہ کسی بندے کو کر دے تو اب شرک لازم آتا ہے اور وہ مشرک ہو جاتا ہے، اس کو کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ تجدید نکاح بھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو الہ جان کر، وہ چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر وہ الہ جان کر کچھ بھی حرکت کرتا ہے، سجدہ تو بہت دور کی بات، الہ جان لینا ہی مشرک ہو جاتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے اور اسے مشرک میں شامل کر دیا جاتا ہے، بات سمجھ میں؟ خالی یہ جان لینا، یہ نیت کر لینا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہے، استغفر اللہ، یا یہ کہہ دینا، یہ جان لینا، یہ دل میں یہ مان لینا کہ میرے والدین جو ہیں یہی میرے لیے اللہ ہیں، کچھ کرے یا نہ کرے، اب وہ مشرک ہو گیا۔ سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، اس طرح کسی بندے کو الہ کا درجہ دے دینا، یہ خود کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے، شرک ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں؟ تو کسی بندے کو الہ کا درجہ دیے بغیر اگر کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے کی حد تک جھک جاتا ہے، یعنی سجدہ پورے کا پورا سجدہ کرتا ہے،
سجدہ تعظیم جان کر، تب بھی گنہگار مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ گنہگار مانا جائے گا۔ مگر سجدے کو چھوڑ کر باقی سب قسم کے حرکت ادب کے لیے، تعظیم کے لیے کر سکتا ہے انسان۔ اپنے والدین کے لیے کھڑے ہو سکتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اپنے استاد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اور اپنے نبی کے لیے، نبی کی تعظیم کے لیے، ان کے ادب و احترام کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے انسان۔ بات سمجھ میں؟ یہ جاننا، اگر کوئی کسی کے آگے کھڑا ہو گیا اب اسے شرک کہہ دیے، اور کوئی کسی کے آگے باعتبار تعظیم جھک گیا اسے شرک بول دیے۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ سب دیوان پن ہے، بلکہ یہ ادب کرنے کا حکم ہے، ادب کرنے کا حکم ہے۔ یعنی تعظیم عظمت اپنی جگہ ہے، ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اپنے سے بڑا مانے، اور اس کی عظمت کو اپنے سے برتر مانے، اور اس کے لیے ادب کرے، اس کا ادب کرے، احترام کرے، اس کی تعظیم کرے، اور اس کے ادب میں کھڑے ہو جانا یہ اسلامی تعلیمات اور معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ یعنی اسلام بھی یہ تعلیم دیتی ہے کہ تم اپنے بزرگوں کے خاطر، تم اپنے بزرگوں کی عزت کرو، تم اپنے بزرگوں کی تعظیم کرو، اپنے والدین کی تعظیم کرو، عزت کرو۔ وہ کھڑے ہیں تو تم بیٹھے مت رہو، والدین کھڑے ہیں تو تم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، استاد کھڑا ہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور کسی بزرگ کے لیے، کسی اللہ والے کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی نبی کے لیے تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو جانا، اور اس کی دست بوسی تعظیماً کرنا، اور یہاں تک کہ اس کی قدم بوسی کے لیے جھک کر قدم بوسی کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور قدم بوسی کو سجدہ سمجھنا یہ سمجھنے والے کی ناسمجھی ہے، لا علمی ہے۔ اگر کوئی ادب کرنے کے خاطر اپنے والدین کی قدم بوسی کر رہا ہے، اب یہ سمجھ جانا کہ وہ اس کا سجدہ کر رہا ہے، یہ سمجھنے والے کی غلطی ہے، کرنے والے کی غلطی نہیں ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ یہ سمجھنے والے کی غلطی ہے۔ سمجھنے والے نے سمجھا نہیں، بغیر سمجھ کر الزام ڈال دیا کسی اور پر۔ یہ الزام ڈالنا خود گناہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ الزام ڈال دینا خود ایک گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹا بڑے کی توقیر نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، حدیث ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہ کرے، توقیر کا مطلب عزت، تعظیم نہ کرے، حضور فرماتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضور یہ کہہ دے کہ میرا تعلق نہیں ہے، اب امت اپنی امت سے ہٹ جاتا ہے۔ سرکار یہ کہہ دے، بات سمجھ میں؟ حدیث ہے، حدیث پاک ہے۔ بغیر علم کے اپنے عقل سے جو بھی سمجھ میں آیا بکتے نہ، یہ جہل ہے، اسی کا نام جہل ہے۔
جہالت یہی ہے، مشرکین کافرین اپنے عقل پر کام کرنے لگے، جہل ہے۔ اس جہل میں وہ لوگ کیا بن گئے؟ مشرک بن گئے، کافر بن گئے، مرتد بن گئے، بات سمجھ میں آئی؟ منافق بن گئے، گنہگار بن گئے، بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا کہ اپنے عقل سے کوئی کام نہیں کرنا، علم حاصل کرنا۔ اور ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، تو ہمیں مذہب کا علم ہونا چاہیے۔ بغیر اس علم کے آپ اپنے خیال سے کچھ بھی کہہ دینا، یہ خود گناہ ہے، بات سمجھ میں؟ یہ خود گناہ ہے۔ کوئی کسی کی دست بوسی کر رہا ہے، آپ اسے شرک بتا دیں گے، جبکہ وہ شرک ہے ہی نہیں۔ آپ اس بندے کو مشرک بتا دیں گے، جبکہ وہ جو حرکت کر رہا ہے وہ اسلام کے برابر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری ہے، بات سمجھ میں؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے، اور آپ نہ سمجھ کر اسے مشرک کہہ دینا، اسے شرک کہہ دینا، تو آپ اس بندے پر الزام ڈال دیے، اور وہ بھی کیا؟ حد درجے کا الزام۔ ایک مسلمان کو مشرک بنا سمجھ گئے آپ، ایک مسلمان کو مشرک کہہ دیے آپ، تو ہوگا کیا؟ آپ گنہگار ہو جائیں گے، بات سمجھ میں؟ تو اس طرح آج بہکانے والے بہت طریقے سے بہکاتے رہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ علم کو تھامنا اور علم کے لائق اپنے حالات کو سدھارنا، سمجھانا، سمجھ میں آیا؟ ہم جاننا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ سرکار نے یہ فرمایا، جو چھوٹا بڑے کی توقیر نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ فرما دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بات سمجھ میں؟ یعنی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح کے بارے میں کہتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو ترک کر دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب یہ بھی حضور کی سنت کو ترک کر دینا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتے ہیں کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں۔ کیسی ماں؟ دودھ پلانے والی ماں۔ جب وہ آتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت اور ان کی توقیر، ان کے تعظیم کے خاطر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بٹھاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ان کی عزت اور توقیر میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ بیٹی ہے نا، کس کے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت والی کہا، بات سمجھ میں آئی؟ وہ آتی ہیں، اپنے باپ کے پاس آتی ہیں، تو ان کے خاطر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی چادر یعنی کالی کملی کو بچھا دیتے ہیں اور اس پر بیٹھنے کا حکم کرتے ہیں کہ بیٹھو، بات سمجھ میں آئی؟ یہ حضور کا عمل ہے۔ جب یہ حضور کا عمل ہے تو صحابہ کا کیا عمل ہوگا؟ اور ادب تو ایک کامن تھنگ ہے، ادب تو ایک انسانیت ہے، ادب تو ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ میں بیٹا ہوں، یہ باپ ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، کامن تھنگ ہے۔
बात समझ में आई? ये रिवायतों में है क्या हुजूर के आने पे उठ के खड़े हो गए क्या सहाबा, वो ऐसा क्या वैसा क्या, ये पूछना ही अहम दीवानपन है। कैसा नहीं उठ के खड़े होंगे सहाबा? बात समझ में आई? कैसा नहीं? ये तो अदब है, ये तो इंसानियत में दाखिल है। ये छोटा जो होता है अपने बड़े का अदब करता है, करना जरूरी है। बात समझ में? करना जरूरी है, करता है, और ऐसा करना गलत नहीं है। ऐसा करना क्या नहीं है? गलत नहीं है, बल्कि शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। मगर ये अजमत, ये ताजीम बंदे की जाए, अल्लाह ताला के लिए इलाह जानकर जब ताजीम करते हैं वो इबादत होती है। तो बंदे के लिए ताजीम करना, उसके अजमत के लायक उसकी इज्जत करना, ये क्या है? ये इस्लाम में जायज है। बात समझ में आई? इस्लाम में क्या है? बिल्कुल जायज है, बल्कि इस्लाम की तालीमात हैं कि अपने बुजुर्गों की क्या करे? इज्जत करे, तौखीर करे, अनबिया इकराम की, सालिहीन उज़्ज़ाम की, यानी अनबिया की इज्जत करना। अनबिया की इज्जत की वजह से ही आज हम मुसलमान हैं। बात समझ में आई? जो नबी, जिनकी हमको अजमत करना है, जिनको नबी जानना है, ये नबी को नबी जानना भी एक क्या है? अजमत है। नबी को नबी जानना अजमत है, ताजीम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम नबी जानते हैं, मानते हैं, और उनके मोजिजात को मानते हैं, है ना? तो हम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत करते हैं। एक शख्स जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करता है, जिसका नाम गुलाम अहमद कादियानी, किसकी तौहीन करता? हजरत ईसा मसीह की, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करता, उनको, उनकी नबूवत का इनकार करता, उनके मोजिजों का इनकार करता। ये कौन है? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, खादियान का रहने वाला। आज भी उसके पैरोकार जिंदा हैं, जिस गिरोह का नाम अहमदिया, क्या नाम है? अहमदिया, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करता और अपने आप को नबी मानता। हुजूर को हुजूर की तौहीन करता, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान ने खातिमुन नबीयीन कहा, वो दलिंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन नहीं मानता, तो हुजूर की तौहीन हुई नहीं हुई? हुजूर के रुतबे से जो हकीकी रुतबा है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा है, जो अजमत है हुजूर की, वो अजमत को नहीं मानता, तो क्या हुई? तौहीन हुई। उसके बजाय उसने खुद को नबी कहता, तो अब खारिज इस्लाम हुआ, बल्कि मलऊन हुआ, खत्म हो गया। बात समझ में? जहन्नम ही जहन्नम, अबदन अबदा, हर वक्त अब जहन्नम का कुंदा बन गया, अब भी वो जहन्नम में ही जलता होगा। उसके पैरोकार हैं आज भी, हिंदुस्तान में भी हैं, अहमदिया के नाम से, अल्लाह बचाए, मालूम नहीं होते, वो मुसलमानों में मिले हुए हैं। बात समझ में आई? मुसलमानों में मिले हुए हैं,
اور انہی کو قادیانی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں، احمدیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھو نام کیسا ہے، کیونکہ اس کا نام غلام احمد ہے۔ تو غلام احمد کے جو پیروکار ہیں ان کو احمدیہ بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قادیانی بھی کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو وہ لوگ قادیانی بھی کہتے ہیں، احمدیہ بھی کہتے ہیں، اور وہ گمراہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم بھی گمراہ کی صحبت اختیار کرنے سے خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے ساتھ بڑے بڑے بزرگوں نے بہت بحث و مباحثہ کر اس کو خارج کر دیا اسلام سے، الحمدللہ۔ مگر آج بھی وہ گروپ چل رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ پاکستان میں ہیں وہ لوگ، ہندوستان میں تو بہت کم ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ میں؟ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، ایسا مل جل کر وہ لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی نبی کی توہین کر دینا یہی بے ادبی ہے، ان کا ادب نہ کرنا، ان کی توہین کر دینا خارج اسلام ہے۔ کیا ہے؟ خارج اسلام ہے۔ تو انبیاء اکرام کی تعظیم کرنا، عزت کرنا اور ماننا، کہ ان کے درجے کے لحاظ سے ماننا، ان کا جتنا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ جتنا دیا ہے۔ اسلام کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو جیسا جیسا رتبہ اور مرتبہ دیا ہے ان کو اس مرتبے کے تحت ماننا، یہی شریعت کہتی ہے، اپنے عقل کے طریقے سے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے رتبے کے اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسے ماننا، اسے جاننا کہ انبیاء میں بھی درجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، درجات ہیں، مجارج ہیں، تو اس کے برابر درجے کا لحاظ رکھنا، مرتبے کا لحاظ رکھنا، بات سمجھ میں آئی؟ ان کے عظمت کے لائق، یہ بالکل جائز ہے، یہی کرنا چاہیے مسلمان کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی ذات الگ، بندے کی ذات الگ، بندے کو بندہ ماننا، اللہ کو اللہ ماننا۔ اسی طریقے سے بندے میں اللہ تعالیٰ نے جن جن کا جیسا جیسا رتبہ عطا فرمایا اس کے لائق ان رتبوں کو ماننا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جتنے انبیاء ہیں اللہ کے تمام بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں انبیاء کا رتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون کون ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے نبی، کون نبی ہے۔ بصورت ہم کو ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ماننا کہ جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالی نے ان کو رتبہ عطا کیا ہے۔ اس رتبے کا خیال رکھتے ہوئے یہ ماننا کہ تمام عبدیت میں، اللہ کے تمام بندوں میں سب افضل و اعلیٰ رتبہ ہے کن کا؟ انبیاء علیہ السلام کا۔ پھر ان نبیوں میں رسول ہے، تو معلوم ہوا نبی سے آگے کا رتبہ ہے رسول کا۔ پھر ان رسولوں میں اولو العزم مانے جانے والے نبیاں ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دیگر حضرت نوح علیہ السلام بھی بولتے ہیں، یہ سب اولو العزم میں آتے ہیں۔ تو تمام نبیوں میں یہ افضل و اعلیٰ مانے جائیں گے۔
رسول میں، پھر کل میں ہمارے نبی سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ رتبہ، تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ رکھنے والے نبی کون؟ سرکار دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ماننا، بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد کا درجہ کیا ہے؟ یعنی صالحین عظام، ان کو ماننا، جو نیکوکار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بات سمجھ میں؟ ان نیکوکار میں جو نیکوکار ہیں ان کی عظمت، ان کی شان، ان کو اپنے سے بڑا جاننا ماننا، بات سمجھ میں؟ اور تمام نبیوں کی امت میں ہمارے نبی کی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امت میں افضل و اعلی، بات سمجھ میں؟ تمام دیگر امت میں حضور کی امت کو افضل و اعلی جاننا، افضل و اعلی جاننا، کیونکہ اللہ نے رتبہ دیا ہے، اللہ نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رتبہ عطا فرمایا ہے، ہم دیگر نبیوں کی امت میں اعلی امت ہیں، بات سمجھ میں؟ اور پھر ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کا رتبہ ہی الگ۔ بھائی میں بہت بڑی باتیں کر رہا ہوں، یہ عقیدہ ہے، یہ ضروریات دین ہے، اسے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر سنیے۔ اگر کچھ بھی آپ کو اشکال ہوتی ہے یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پلیز کانٹیکٹ کیجئے مجھے، واٹس ایپ کے ذریعے سے میسیج بھیجیے، یا فون میں میسیج بھیجیے، انشاءاللہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میں نے جو کہا ہے، بات سمجھ میں؟ تعظیم یہ بہت بڑا ہے، آج اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک چسپان کیا جاتا ہے، ایک مدرا بولتے نا، مدرا، اسٹیمپ لگایا جاتا ہے، وہ اسٹیمپ کیا؟ مشرک، شرک کرتا ہے لگا دیا جاتا ہے۔ ہم اگر کسی کی بھی عزت کریں، تعظیم کریں، لگا دیا جاتا ہے، مگر یہ تعظیم کرنا اسلام ہے، یہ اسلام کے تعلیمات میں سے ہے، بات سمجھ میں؟ سرکار نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اگر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہیں کرے گا، تعظیم نہیں کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اتنی بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بات سمجھ میں؟ تو آپ اس کو کیا کریں، سمجھیں ذرا غور سے، اپنے دماغ کو استعمال کریں، اس کے بجائے آپ اگر ایسے ہی وقت ضائع اگر ہم کر دیں گے تو کل کے دن پکڑے جائیں گے، بات سمجھ میں؟ تو صالحین میں یہ صالحین، بات سمجھ میں؟ یہ صالحین میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ماننا، اعلیٰ ماننا، بات سمجھ میں؟ پھر یہ صالحین میں ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا رتبہ اصحاب کا، صحابہ کا، کس کا رتبہ؟ صحابہ کا رتبہ سب سے برتر ہے، جن کو رضی اللہ تعالی عنہم سے نوازا گیا، بہت بڑا رتبہ ہے، بات سمجھ میں؟ یہ رتبہ کیسے ملا؟ یہ صحبت رسول اللہ سے ملا، وہ صحبت جیسی صحبت
صحابہ نے پائی اپنے رسول سے، وہ صحبت ہم نہیں پائے۔ ان آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ان کی صحبت پانا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے ہر حکم پر عمل کرنا، صحابہ تھے یہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے۔ بات سمجھ میں؟ تو صحابہ کو تمام امت میں افضل جاننا اور ان کی تعظیم اپنے دل میں رکھنا، بات سمجھ میں آئی؟ اور ان کا نام ادب سے لینا اور ان کے نام کے ساتھ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، وہ انعام کیا؟ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایک کا نام اگر لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہ مرد کا، اگر عورت صحابیہ کا نام لیں گے تو ایک کا نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہا، دو کا اگر لیں گے مرد ہو یا عورت رضی اللہ تعالی عنہما، جماعت کا یعنی تین کا لیں گے، تین سے بڑھ کر کا لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہم۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ نے ان کو رتبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبے سے نوازا، اس رتبے سے ہمیں ان کو پیچھے کر دینا، اس مرتبے سے ہمیں ان کو پیچھے کر دینا، یہ کیا ہے؟ گناہ، ہمارے لیے گناہ ہے۔ اللہ جسے رتبہ عطا فرمائے اور ہمیں اسے نیچے گرا دیں گے، یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کا رتبہ بڑھا رکھے اور ہمیں اسے نیچے کر دے، یہ کیا ہے بھائی؟ گناہ نہیں تو کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں؟ تو صحابہ، جو بھی صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان صحابہ کی عظمت رکھنا دل میں، یعنی صحابہ وہ لوگ ہیں جو حالت ایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے، وہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، پوری زندگی نہیں، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، آئے مسلمان ہوئے، حضور کو دیکھا بحالت ایمان میں اور موت آ گئی، مر گئے، وہ اب تمام امت میں افضل صحابی ہیں، وہ بات سمجھ میں؟ ان کا رتبہ کوئی دوسرا نہیں پا سکتا۔ کچھ صحابہ ہیں آئے، بستیوں سے آئے حضور سے ملنے کے لیے، اور حضور سے ملے اور اسلام سے کیا ہوئے؟ اسلام سے مشرف ہوئے، پھر اسلام کی تعلیم کچھ دنوں حاصل کی، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اپنے اپنے بستی چلے گئے، بات سمجھ میں؟ اپنے بستی چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کا حکم دے دیا، چلے گئے، وہ تبلیغ کرنے کا حکم دے دیا، اب وہ تبلیغ کرنے کے لیے نکل گئے، اپنے اپنے بستی کو نکل گئے، اب وہ بھی کیا ہیں؟ صحابہ، کیا ہیں وہ؟ صحابہ، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ صحابہ کو ماننا، اور صحابہ میں بھی رتبہ ہے، صحابہ میں بھی کیا ہے؟ رتبہ ہے، مرتبہ ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ دیگر صحابہ کے جیسا نہیں، آپ کا رتبہ تمام صحابہ میں افضل، تمام صحابہ میں اعلی، آپ کا رتبہ، بات سمجھ میں؟ آپ کا رتبہ کیا؟ تمام صحابہ میں افضل، تمام صحابہ میں اعلی آپ کا رتبہ، اور یہاں تک کہا گیا کہ تمام بشر میں یعنی تمام انسانیت میں نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ
حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو وقت گزر گیا، تو انشاءاللہ میں اسی بات کو کل بھی کنٹینیو کروں گا۔ آپ لوگ جس طرح آج آئے ہیں، کل آئے تھے، آج کم ہو گئے ہیں، کیا وجہ معلوم نہیں ہے۔ جو نہیں آئے ہیں، میں ہمارے عامر صاحب کو، محمد عامر صاحب کو، اور جو دوسرے لیڈرز ہیں ان کو، اور یہاں میں رضا الرحمان صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان سے کانٹیکٹ کرو اور ان کو پوچھو کہ ان کی نہ آنے کی وجہ، اور ان کو کہو کہ بھائی کنٹینیو آئیں۔ جب کنٹینیو آئیں گے تو کچھ بات، پوری بات سمجھ میں آئیں گی، تو کنٹینیو آنے کا ان کو دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ملیں گے۔